فارغ ہوتے ہیں تو پھر بیان کرتے ہیں نجد کی بات کرتے ہو، نجد سے ایک ایسا قرن نکلے گا، ایسی ایک جماعت نکلے گی جو میری منکر اور میرے اختیار کا منکر، صحابہ کرام پہ سب و ستم اور اہل بیت اطہار پہ گالیوں کی بوچھار وہ جماعت کرے گی، اس سرزمین سے نکلے گی۔ اب تم اس سرزمین سے دعا کے لیے کہتے ہو، جس کو آج ہم اور آپ عبدالوہاب نجد کہتے ہیں، اور انہی کے چہرے چپاٹی کو ہم نجدی کہتے ہیں، وہیں سے یہ نکلے، عبدالوہاب نجد سے نکلے اور اس کے چہرے اور چپاٹی آج جس کو نجدی فرقے سے ہم اور آپ نام موسوم کرتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، حضور کے حدیث کو دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا، جس نجد کے لیے حضور نے صحابہ کے کہنے پہ بھی دعا نہ مانگی، اس نجد کے فالوورز کے لیے اور اس نجد کے پیروکار کے لیے اگر ہم کہیں کہ ہمارا امام ہو جائے، ہم اس کے قائل ہو جائے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ کربلا کے ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ دیکھو بھائی، کربلا میں اذانیں دونوں جانب تھی، اقامت دونوں جانب تھی، نمازیں دونوں جانب تھی۔ یزید کو علم نہیں تھا، یزید کے چہرے پہ علم نہیں تھا، یزید کے چہرے پہ شریعت کا پتہ نہیں تھا، لیکن نواز رسول تو مکمل طور سے دستگاہ رسول میں بیٹھے ہوئے تھے، نواز رسول تو خلفائے راشدین کے دستگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو نواز رسول کو تو علم کا پتہ تھا، ان کو تو شریعت کا علم تھا، ان کو جماعت کی فضیلت معلوم تھی، ان کو ایک ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت ان کو پتہ تھا، لیکن اس کے بعد بھی امام حسین نے ایک جماعت میں ہو کر کے نماز ادا نہیں کیا۔ صبح قیامت تک کے لیے، سنیوں کے لیے اور نانا جان کے امتیوں کے لیے اسوہ دیا اور طریقہ دیا کہ دیکھنا کہیں تم بھی اس معاملے کا اور اس بات کا متقاضی نہ ہو جانا کہ دیکھو بھائی نماز تو بھی پڑھ رہا ہے، چلو اسی کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہی نماز پڑھ رہا ہے۔ نہیں، کربلا کی اس پیغام کو اور کربلا کے شریعت کو ہم یاد رکھیں گے کہ نہ تو ہم صرف نماز کو دیکھیں گے، نہ صرف اذان کو دیکھیں گے، نہ صرف اقامت کو دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے تو امام کو دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے تو امام کے عقیدے کو دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے تو امام کے ایمان کو دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ امام حضور کو کس طرح سے مانتا ہے، حضور کو حاضر ناظر مانتا ہے، اختیارات رسول کا منکر نہیں ہے۔ تب یہ تمام چیزیں ہمارے عقیدے کے مطابق پائی گئی، تب پھر کہیں گے آپ ہمارے امام نہیں صرف ہیں بلکہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور اگر ہم اس سے برعکس پائیں گے، اس کے خلاف پائیں گے تو کہیں گے کہ آپ امام تو کیا، ہمارے گھر کے آپ جو ہے نوکر بھی بننے کی حیثیت نہیں رکھتے، اس لیے نہیں رکھتے کہ جو رسول اللہ کا جو ہے رسول اللہ کا وفادار نہیں ہے، وہ رسول اللہ کے غلام کا بھی وفادار ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو صرف نماز پڑھنے کو نہیں کہا گیا ہے، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز کے درستگی کو کرنے کو بھی کہا گیا ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہونے کو نہیں کہا گیا، امام کو دیکھنے کے لیے اور امام کے یہ دیکھنے اور اس کے عقیدے کو دیکھنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ اسی لیے آج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب بھی امام کی شناسی ہوتی ہے، جب شناخت ہوتی ہے، جب امام جو ہوتا ہے وہ ہر حیثیت سے اپنے مقتدیوں سے اعلیٰ ہوتا ہے، علم کے اعتبار سے، جاہ و حشم کے اعتبار سے، روب و دبدبے کے اعتبار سے، اور شکل و اطوار کے لحاظ سے، اور ہن سہن کے اعتبار سے، جب یہ تمام اعتبار سے وہ اعلیٰ پایا جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں آپ آئیے ہماری رہنمائی کیجئے، آئیے آپ ہماری امامت کیجئے، ہم آپ کے مقتدی بن کر کے کھڑے ہوں گے۔ جب ہم یہ تمام ارکان کو دیکھیں گے، یہ تمام اصول اور ضابطے کو ہم سامنے رکھیں گے، پھر جب ہم اس کی اقتداء میں کھڑے ہوں گے، پھر ہمیں امام حسین کی نماز بھی یاد آئے گی اور امام حسین کی غلامی کا پٹا بھی ہم محسوس کریں گے۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھیے۔